رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ اسٹوری آف سورۃ الکہف۔ کہف کا مطلب ہے کیو، غار، اور سورۃ الکہف جو ہے بیسیکلی ہمیں دجال کی سے پروٹیکشن کے لیے سورۃ الکہف دی گئی تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس سے افادیت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکشن دیں اور پروٹیکٹ رکھیں ہر قسم کی فتنہ، ہر قسم کی فساد، ہر قسم کی نگیٹیوٹی سے۔ تو جو کیو کی جو سٹوری ہے وہ 7 لوگوں کی ہے کہ وہ 7 لوگ کون تھے جو اس کیو میں 300 سال تک 300 ایئرس تک وہ سوتے رہے تھے۔ جس کمیونٹی میں وہ رہتے تھے وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ پیگن تھا، اور کیونکہ وہ 7 لوگ توحید کو اپنا چکے تھے، اور ان کو جب یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، اور انہوں نے جب ریئلائز کر لیا کہ اللہ از اونلی ون، تو پھر ان لوگوں نے سوچا کہ ہم وہاں سے موو ہو جاتے ہیں۔ موو ہونے کے یا ان کے جو سفر کرنا یا ان کا وہاں سے نکلنے کی ریزنز کیا تھیں کہ جو کنگ تھا وہ بہت ٹائرنٹ تھا، بہت ظالم تھا، اور ان کو فورس ان کو یہ خطرہ تھا کہ ان کو فورس کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی جو اب انہوں نے ریلیجن چینج کیا ہے وہ اس پر عمل درآمد نہ کر سکیں۔ اور یہ جو 7 لوگ تھے یہ ڈفرینٹ یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ بہت ان میں آپس میں کوئی رشتہ داری تھی یا کوئی ریلیشن تھا، یہ الگ الگ لوگ تھے جنہوں نے ریئلائز کیا تھا کہ اس طرح یہ شرک ہے اور یہ وی شوڈ ناٹ فالو اٹ، اور اللہ تعالیٰ نے بیسکلی ان کو پروٹیکشن دی تھی تاکہ وہ اس ظلم سے بچ سکیں، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا تھا۔ انہوں نے جو مائگریشن بھی کی یا اپنے کو آپ کو بچانے کی کوشش بھی جو کی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کی۔ اللہ تعالیٰ پر توحید کی توحید پر اپنے آپ کو لے کے آنا اور اپنا مذہب بدلنا اور شرک کے اگینسٹ کھڑے ہونا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکشن پھر عطا اس طرح کی کہ 300 سال تک وہ سوتے رہے، اور جب وہ لوگ اٹھے تو باقی جو تمام کمیونٹی تھی وہ بھی راہ راست پر آ چکی تھی، جس کی وجہ سے ان کو وہ ٹائرنٹ اور وہ ٹارچرنگ سچویشنز فیس نہیں کرنا پڑیں۔ اور جب وہ بیدار ہوئے یا جب وہ ویک اپ ہوئے تو ان میں سے ایک جو تھا وہ گیا کمیونٹی میں، اور وہاں جا کر اس نے اپنے کوائن کو یوز کرنے کی کوشش کی ٹو بائی سم فوڈ، لیکن جب وہ اس نے کوائن دکھایا تو لوگوں نے ریئلائز کیا کہ تو 300 ایئرس پہلے کی کرنسی ہے۔ تو پھر لوگوں نے ریئلائز کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اتنے پرانے تھے، اور جو وہ پہلے 7 لوگ تھے جنہوں نے توحید کو اپنایا تھا اور انہوں نے اپنا ریلیجن چینج کیا تھا۔ اب اس سٹوری سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ضروری نہیں، ہمیں بالکل ڈیفینیٹلی جو بھی ہمیں ڈیٹیلز پتہ لگتی ہیں قرآن پاک سے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا اور سمجھنا صحیح طریقے سے وہ بہت ضروری ہے، لیکن جب انسان ڈیبیٹ میں چلا جاتا ہے نا یا آرگیومنٹس میں چلا جاتا ہے اور کچھ تو وہ نہیں، اس میں آپ کو کبھی بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی زیادہ آپ آلویز ایکسیپٹ دیٹ جو قرآن پاک میں فیکٹس اور فگرز جس طرح قرآن میں دیے گئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا گیا ہے، لیکن جب انسان دوسرے انسان کے ساتھ ڈیبیٹ میں کسی چیز کے بارے میں جاتا ہے یا ہماری کنورسیشنز لمبی ہو جاتی ہیں ڈسکشن میں، تو پھر وہ جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی جو صحیح انفارمیشن ہوتی ہے وہ خرابی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آلویز بی پریسائز اور آلویز فالو دا رائٹ انفارمیشن جو کہ بیسکلی ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے۔ اب سب سے پہلا لیسن ہمیں یہاں پر کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا لیسن یہ ہے کہ اگر
آپ کے حالات جیسے فار ایگزامپل مائگریشن کا دیکھیں، اس میں کتنا اچھا پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ مائگریشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹس اے ویری گڈ تھنگ اگر آپ کسی اچھے پرپس کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرتے ہیں. اب فار ایگزامپل ان 7 لوگوں نے مائگریٹ اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ وہاں کے حالات اچھے نہیں تھے. وہاں پر ٹائرنٹ لوگ تھے جو ان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور اسی طرح پولیٹیکل اور اکنامیکل ریزنز بھی کسی کے ہو سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونے کے، کہ جہاں پر آپ اپنا ریلیجن کو صحیح طرح پریکٹس نہ کر سکیں اینڈ دین یو ہیو ٹو موو. اور وہ جو موونگ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اللہ تعالیٰ بہت بلیسنگز دیتے ہیں اس کے لیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتی ہے. اس میں جو نیت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ آپ نے اسٹیپ اٹھایا ہوتا ہے. پھر ہمیں اس صورت میں بہت سی وارننگز ملتی ہیں. آئی مین ایک تو یہ صورت ہمارے لیے ہمیں الارم کرتی ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس سے پروٹیکشن حاصل کرنی ہے، اور پھر اس میں ہمیں وارننگز بھی بتائی گئی ہیں، اس میں ہمیں ریوارڈز کا بھی بتایا گیا ہے. باسن شدیدن، یعنی ہمیں جو ہے اس میں اگر ہم اس کو ان چیزوں کو فالو نہ کریں اس کے بارے میں ہمیں وارننگز بھی بتائی گئی کہ اس کے پھر نقصانات کیا ہوں گے. اسی طرح اگر آپ فالو کرتے ہیں تو اس کے ریوارڈز کیا ہوں گے. تو بیسکلی اٹس آن اس کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ریجیکٹ کرنے کے کیا نتائج ہوں گے اور ایکسیپٹ کرنے کے کیا ریوارڈز اللہ تعالیٰ دیں گے. تو بیسکلی وارننگ کیا ہوتی ہے؟ قیمًا لینذرا، لینذرا کا مطلب ہے سو ہی از وارننگ اس. قیمن جیسے کہ ہم نے فرسٹ 3 آیاز کو جب ڈسکس کیا تھا، قیمن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسٹینڈنگ اپ رائٹ، کہ ہمیں اسٹریٹ فارورڈ ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ جو بھی نالج آپ حاصل کریں اس کے بارے میں بی شور، جو الفاظ آپ بولتے ہیں اس کے بارے میں بی شور اور بی ویری کیئرفل، کیونکہ قرآن پاک کے بارے میں کوئی بات کرنا اور بہت کیئرفلی بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ آپ کی چاہے کوئی بھی اچیومنٹ ہو، جیسے اب وہ لوگ جو موو ہوئے تھے ان کا مین مقصد کیا تھا، ان کی انٹینشن کیا تھی؟ اچھے بھلے وہ کمیونٹی میں ادھر تھے، جو وہ ریلیجن جو تھا ان کا آلریڈی وہ اس میں اگر وہ اسی ریلیجن میں رہتے تو ان کو یہ پرابلمس تو نہیں آنی تھی نا. لیکن انہوں نے یہ اسٹیپ کس لیے اٹھایا؟ انہوں نے یہ اسٹیپ اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھایا تھا. اسی طرح اب ہمیں لیسنز اگر ہم پریزنٹ سچویشن اور پریزنٹ دنیا میں دیکھیں تو ہمیں کیا لیسنز حاصل کرنے چاہیے کہ آپ کی کوئی بھی اچیومنٹ ہو، آپ کا کوئی بھی کام ہو، اس کے پیچھے نیت جو ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے حاصل کرنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب اگر آپ کو اچیومنٹس حاصل ہوتی ہیں یا آپ کوئی ہارڈ ورک کرتے ہیں، دیکھیں ہارڈ ورک بھی آپ تبھی کر سکتے ہیں نا جب آپ کی صحت ہوگی، تندرست ہوں گے، آپ اس قابل ہوں گے تو کہ آپ کوئی کام کر سکیں. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی آپ کو کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اپنے ہر کام میں یہ سوچیں کہ یہ کام میں نے جو کیا ہے یا میں اس کام کو اگر قابل ہوا ہوں کرنے کے لیے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. کیونکہ ہمیں نہ اتنی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی چیز کو پانے کے لیے ایفرٹ بھی کرتے ہیں تو وہ ایفرٹ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے. اس ایفرٹ کو کرنے کی ہمت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور تو اگر آپ کی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو آلویز سے اپنی زبان پر ہمیشہ یہ رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مرضی کی وجہ سے ہوا ہے یہ. اور ہم نے جو کوشش بھی کی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم وہ کوشش کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.